إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ألا لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه
وسراجا منيرا حمد و ثنا، مدح و ستائش، بڑائی، کبریائی اللہ رب العالمین کے لیے، اس اللہ نے ہم سب کو پیدا کیا ہے، وہی ہمارا سب کا خالق، مالک، رازق ہے، ہماری ہر طرح کی ضرورت کو پورا کرنے والا صرف اور صرف اکیلا اللہ ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، اپنی ذات میں بھی، صفات میں بھی، اختیارات میں بھی، اور جملہ عبادات میں وہ اللہ تنہا اور اکیلا ہے۔ ہم اللہ کے بندے ہیں، ہمارے اوپر صرف اسی اللہ کا حق ہے کہ ہم خالص اس اللہ کی عبادت کریں، کیونکہ حقیقی اور سچا معبود صرف اور صرف اکیلا اللہ ہے۔ درود و سلام بے شمار لاتعداد نبی کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کو اللہ تعالیٰ نے ہم سب کی رشد و ہدایت کے لیے اپنا آخری نبی اور رسول بنا کے ہماری طرف مبعوث فرمایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ذات گرامی کسی تعریف کی، کسی ثنا کی محتاج نہیں ہے، کیونکہ آپ تو وہ ہیں کہ جن کی اللہ تعالیٰ نے خود تعریف فرمائی ہے، اور جن کی عظمت کو، شان کو، مقام کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں نازل کیا ہے، جس کی عظمت اور شان اللہ خود بیان فرمائے، اس کی شان اور عظمت کے بیان کرنے کے لیے وہ شان، وہ ذات، وہ شخصیت کسی کی محتاج نہیں ہوتی۔ اور پھر قرآن پاک کا کوئی ایک مقام نہیں ہے، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، عظمت کو بڑا ہی کثرت کے ساتھ بیان فرمایا ہے، اور ویسے بھی دیکھا جائے قرآن پاک کا ہر پارہ، قرآن کی ہر منزل، قرآن کی ہر سورت، قرآن کی ہر آیت، قرآن کا ہر آیت کا کوئی نہ کوئی ٹکڑا وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان کو اجاگر کرتا ہے، کیونکہ آپ وہ ذات ہے، آپ کی وہ شخصیت ہے کہ رسالت کے لیے جن کو اللہ نے پسند فرمایا، اپنے کلام کو اتارنے کے لیے جن کے قلب کا انتخاب کیا، اور جن کے متعلق اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ،
ہم نے آپ کے تذکرے کو بلند کر دیا۔ یہ تو ہر بیان کرنے والے کی ایک سعادت ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور عظمت کو بیان کرے۔ یہ ہر بیان کرنے والے کے لیے فخر کی بات ہے کہ وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور عظمت کا تذکرہ کرے، اور یہ ہر سننے والے کا مقام ہے۔ اللہ اس کے ذریعے اس کو شان عظمت عطا کرتا ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، آپ کی شخصیت کا تذکرہ خیر والا سنتا۔ میں آپ کے سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن، آپ کا جمال اور آپ کا حلیہ مبارک بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر اس کے ذریعے ہم سب کی جو محبت ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اللہ اس میں مزید اضافہ فرما دے۔ انسان کو اللہ نے بڑا خوبصورت بنایا ہے، اور یہ ہر ایک انسان کی بات ہے۔ اللہ قرآن پاک میں فرماتے ہیں تبارک اللہ احسن الخالقین، وہ جو سب سے عمدہ تخلیق کرنے والا ہے، سب سے خوبصورت تخلیق کرنے والا ہے، وہ اللہ کی ذات بڑی ہی برکت والی ہے۔ اور پھر انسان کے متعلق اس اللہ نے فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ فرمایا تین کی قسم، انجیر کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینا کی قسم، اس امن والے شہر کی قسم، یہ قسمیں اٹھا کے پھر اللہ نے فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو بہت ہی عمدہ شکل و صورت میں تخلیق کیا ہے۔ انسان جیسی شکل و صورت، انسان جیسی بناوٹ اللہ نے کسی کی نہیں بنائی۔ اور پھر شکل و صورت کا خاص طور پر اللہ نے تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہی ہے جو تمہاری شکلیں بناتا ہے رحموں میں، ماں کے پیٹ میں، كَيْفَ يَشَاءُ جیسے وہ چاہتا ہے، لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، کوئی یہ کاریگری دکھانے والا نہیں ہے، کوئی ایسا بنانے والا نہیں ہے جو ماں کے پیٹ میں اللہ اکبر تمہاری شکلیں بنائے اور خوبصورت شکلیں بنائے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ یہ تو اللہ نے ہر ایک انسان کی بات کی ہے، ہر انسان کی شکل و صورت اور اس کی بناوٹ کا اللہ نے تذکرہ کیا ہے، اور اس بناوٹ کو اللہ نے خوبصورت بتایا ہے کہ ہم نے انسان کو خوبصورت بناوٹ میں پیدا کیا، ہم نے انسان کو خوبصورت شکل و صورت عطا کی، لیکن نبی اللہ اکبر اس کی شکل و صورت، اس کا حسن، اس کا جمال، اللہ اکبر عام نبیوں میں سے ایک نبی ہے حضرت یوسف علیہ السلام، جن کو اللہ نے آدھا حسن عطا کیا، آدھا حسن دیا حضرت یوسف علیہ السلام کو۔ اللہ نے ان کے حسن کا تذکرہ قرآن میں کیا ہے۔ وہ عورت جو حضرت یوسف پر فریفتہ ہوئی اور یوسف علیہ السلام کو دعوت دی، اس نے گناہ کی، لیکن یوسف اللہ کے نبی تھے، اللہ کے پیغمبر تھے، اللہ کے چنیدہ اور برگزیدہ بندے تھے۔
جب اس عورت نے گناہ کی دعوت دی تو یوسف نے کیا کہا؟ اللہ نے قرآن میں ذکر کیا، قال معاذ اللہ انہ ربی احسن مثواي انہ لا یفلح الظالمون۔ یوسف کہنے لگے معاذ اللہ، اس عورت کو مخاطب کر کے میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، یہ جو تم مجھے دعوت دے رہی ہے گناہ کی، اللہ کی بغاوت، اللہ کی نافرمانی کی۔ اور یوسف علیہ السلام اس وقت جوان تھے، جوانی میں تھے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ، اللہ نے یوسف کو پوری جوانی عطا کی، تو بھرپور جوانی، گناہ کی دعوت دی۔ یوسف نے کیا کہا؟ معاذ اللہ انہ ربی احسن مثواي انہ لا یفلح الظالمون۔ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، اس رب کی بغاوت کروں، اس رب کی نافرمانی کروں، اس امتحان میں ناکام ہو جاؤں اللہ کی بغاوت کر کے، جس رب نے مجھے عمدہ ٹھکانہ عطا کیا، عمدہ رہنے کی جگہ عطا کی۔ انہ لا یفلح الظالمون، جو ظالم ہوتے ہیں، ظالم لوگ کبھی بھی کامیابی نہیں ان کو ملتی، وہ فلاح نہیں پاتے، وہ کامیاب نہیں ہوتے۔ تو یہ یوسف ہیں۔ اللہ اکبر، بات آگے بڑھی، اللہ نے بھی قرآن میں ذکر کیا ہے۔ تو جب عورتوں کو، اس شہر مصر کی عورتوں کو پتہ چلا نا، خاص کر وزیروں مشیروں کی، جو بڑے لوگوں کی خواتین تھی، ان کو پتہ چلا، تو انہوں نے باتیں کرنا شروع کر دی کہ عزیز مصر کی بیوی اپنے غلام پر فریفتہ ہو گئی۔ اور یہ باتیں پرفریب باتیں عزیز مصر کی بیوی کو بھی پتہ چلا ان کا۔ اب عزیز مصر کی بیوی نے کیا کیا؟ فوراً ان کو بلایا، بلا کے ان کو دعوت ان کی، اور دعوت پر بلا کے اللہ نے قرآن پاک میں کہا ہے فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَآتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا قَالَتِ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ۔ اللہ فرماتے ہیں ان کی پرفریب باتیں سنی اس عزیز مصر کی بیوی نے، اس نے ان کو دعوت پہ بلایا، مسندیں لگا دی گئیں، فرش پر تکیے لگا دیے گئے، اور ان کو دعوت پہ بلایا، ان کے سامنے چھریاں رکھ دیں، اور اسی طرح 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 کے پھل لگا دیے گئے۔ اب اللہ فرماتے ہیں آتَدَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا، ہر ایک کو ایک ایک چھری پکڑا دی گئی۔ اب اس عزیز مصر کی بیوی نے یوسف کو کہا جب میں بلاؤں تو تجھے اس محفل میں آنا پڑے گا۔ غلام تھے، مابند تھے حضرت یوسف علیہ السلام۔ اس عورت نے کہا آ جاؤ، یوسف کو بلایا اس محفل کے اندر۔ اللہ فرماتے ہیں جب یوسف آئے تو فلما رأینہ اکبرنہ وقطعن ایدیہن، ان سب عورتوں کی نظر یوسف پر پڑی تو یوسف کو دیکھتے ہوئے انہوں نے اپنے ہاتھوں کو بری طرح کاٹ لیا۔ پتہ ہی نہیں چلا کہ چھری ہم کہاں چلا رہی ہیں، اس پھل کے اوپر جو میرے ہاتھ میں ہے، اللہ اکبر، یہ چھری میرے ہاتھ میں چل رہی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں پھر ساتھ کہنے لگی تعجب سے حاشا للہ، اللہ کی پناہ، حاشا للہ ہے، ہائے حیران ہو کے کہنے لگی حاشا للہ ما ھذا بشر، یہ انسان نہیں ہے، یہ انسان نہیں ہے، ان ھذا الا ملک کریم، بلکہ یہ تو ایک عزت والا بڑا ہی معزز فرشتہ محسوس ہوتا ہے۔ یہ حسن و جمال، اللہ اکبر، یوسف علیہ السلام کا تو نبی کو تو اللہ بڑا ہی حسین بناتا، اور پھر محمد مصطفیٰ
صلی اللہ علیہ وسلم. کسی نے بڑی عمدہ بات کی. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ. وہ نبی ایسے حسین و جمیل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے چہرے کی روشنی کی وجہ سے ساری تاریکیاں ختم ہو گئیں، جن کو اللہ نے ان کے کمال کے ساتھ بڑی بلندیاں عطا فرمائیں، جن کے اندر اللہ نے ساری خوبیاں جمع کر دی. اور آخر میں یہ شاعر کہتا ہے صلو علیہ وآلہ. اس حسین و جمیل نبی کے اوپر بھی اور ان کی آل پر بھی درود پڑھو، درود پڑھا کرو اس نبی کے اوپر. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی نے کیا خوب بات کی، کہنے لگا یا سید البشر و یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. ہم آپ کی ثنا کیا کریں، آپ کی تعریف کیا کریں. اللہ اکبر. آپ تو انسانوں کے سردار ہیں، آپ تو حسن والے ہیں، آپ تو جمال والے ہیں. اللہ اکبر. آپ کی ثنا بیان کرنا تو ممکن ہی نہیں ہے. بس بات کو کہتا ہوں، ختم کرتا ہوں. بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. اللہ اکبر. اور پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین. ایک صحابی کہتے ہیں حضرت برا بن عازب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن بیان کرتے ہوئے کہ آپ کس قدر حسین و جمیل تھے، کس قدر خوبصورت تھے. حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس وجہا. لوگوں میں سے سب سے زیادہ خوبصورت محمد مصطفیٰ تھے صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت برا نے جب یہ آپ کا حسن بیان کیا، کسی نے پوچھنے والے نے پوچھا اے برادرہ بتاؤ تو صحیح مثل السیفی، کیا آپ تلوار کی طرح خوبصورت تھے؟ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلوار کی مانے تھے. تو برا بن عازب کہنے لگے نا نا، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو چاند کی طرح خوبصورت تھے. اور یہ جو قرآن کی آیت پڑھی ہے نا، اس میں بھی اللہ نے یہی فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. اے نبی ہم نے آپ کو شاہد بنایا. اور شاہد کا معنی یہ نہیں ہے حاضر ناظر جیسے ہمارے بھائی ترجمہ کرتے ہیں، حاضر ناظر نہیں. شاہد کا معنی ہے گواہی دینے والا. اور گواہی کے لیے ضروری نہیں ہے، گواہی کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آنکھوں کے سامنے دیکھ کے گواہی دی جائے، بلکہ گواہی کے لیے اللہ کی مدد اور توفیق اور اللہ کی وحی چاہیے. اور اللہ نے اپنے تمام نبیوں کو وحی سے نوازا. اور پھر شاہد کا معنی کیا ہے کہ نبی اور رسول گواہی دیں گے قیامت کے دن کہ اللہ جو تو نے ہمارے تک پیغام پہنچایا تھا وہ ہم نے منو ان آگے اپنی اپنی قوم کو پہنچا دیا. اور قرآن پاک میں اللہ نے اس کا ذکر کیا ہے. حضرت عیسیٰ کو جب اللہ اپنے دربار میں کھڑا کریں گے نا تو اللہ پوچھیں گے اذ قال اللہ یا عیسیٰ ابن مریم اانت قلت للناس اتخذونی و امی الہین من دون اللہ قال سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق ان کنت قلته فقد علمته تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک انک انت علام الغیوب ما قلت لهم الا ما امرتنی به ان اعبدوا اللہ ربی وربکم وکنت علیہم شہیدا ما دمت فیہم فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیہم وانت علی کل شیء شہید. اللہ فرماتے ہیں حضرت عیسیٰ کو اللہ کہے گا اے عیسیٰ تو نے کہا تھا
کہ مجھے اور میری ماں کو الہ بنا لینا، اس اللہ کو چھوڑ کر میری ماں کو پوجنا، مجھے پوجنا، میری عبادت کرنا، میری والدہ کی عبادت کرنا۔ حضرت عیسیٰ کیا کہیں گے؟ ما قلت لهم الا ما امرتنی بہ۔ اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے جس کا تو نے مجھے حکم ہی نہیں دیا، وہ بات آگے میں لوگوں تک کہہ دوں؟ نانا میں تو ان کو یہی پیغام پہنچاتا تھا، ان اعبدوا اللہ ربی و ربکم، لوگوں میری اللہ کی عبادت کرو، جو اللہ میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے۔ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ، اللہ جب تک میں ان میں موجود رہا اس وقت تک کی تو گواہی میرے پاس موجود ہے۔ اور عیسیٰ ابھی وفات نہیں ہوئی ان کی، وہ فوت نہیں ہوئے، اللہ نے آسمان پہ اٹھا لیا، لیکن عیسیٰ کو پتا نہیں ہے کہ عیسائی لوگ یہ کیا کر رہے ہیں۔ حضرت عیسیٰ اس وقت کہیں گے کُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ، اللہ جب تک میں ان میں رہا اس وقت تک کا مجھے پتا ہے۔ فَلَمَّا توفیتنی کُنْتَ أَنْتَ الرَّقِیبَ عَلَيْهِمْ، جب تو نے مجھے اٹھا لیا اس کے بعد کا مجھے نہیں پتا، بلکہ تو نگہبان تھا اللہ، تو نگران تھا اللہ، اور یہ کیا کچھ کرتے رہے اس پر تو شاہد تھا اللہ، اس کا تو جاننے والا ہے، مجھے نہیں پتا۔ تو یہ شاہد کا معنی ہے۔ فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، اے نبی جی ہم نے آپ کو شاہد بنایا، ہم نے آپ کو بشیر بنایا، ہم نے آپ کو نذیر بنایا، خوشخبری دینے والا بنایا، آپ کو ڈرانے والا بنایا، داعیا الی اللہ باذنہ، اس اللہ کے حکم کے ساتھ اللہ کی طرف دعوت دینے والا بنایا، وسراجا منیرا، اللہ نے آپ کو چمکتا ہوا چراغ بنا دیا ہے۔ اور قرآن پاک میں دو جگہ پہ یہ سراج کا لفظ ہے اس کے علاوہ، اور وہاں سورج کے متعلق کہ اللہ نے سورج کو چمکتا، تو مانا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی سورج ہے، چمکتے ہوئے سورج کی طرح اللہ نے آپ کو بنایا۔ اور صحابہ بھی یہی کہتے ہیں، جب برا بن عازب سے پوچھا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے، کیا آپ جو ہے نا وہ تلوار کی طرح تھا آپ کا چہرہ؟ برا بن عازب کہتے ہیں لا بل مثل القمر، نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو چاند کی طرح تھے۔ ایک صحابی کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ وہ صحابی بھی عام صحابی نہیں ہے، کعب بن مالک ہے، کعب بن مالک تبوک سے پیچھے رہ گئے تھے، احزاب کے موقع پر پیچھے رہ گئے، بس یہی کہتے رہے کہ آج جاتا ہوں یا کل جاتا ہوں، اتنے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ حضرت کعب نے جا کے کوئی عذر نہیں بیان کیا، بلکہ کہنے لگے اللہ کے رسول جی سچی بات یہ ہے سستی کی بنا پر نہیں جا سکا۔ منافقین آئے، انہوں نے اپنا عذر بیان کر دیا، لیکن حضرت کعب بن مالک اور ایک دو صحابہ اور تھے، وہ کہنے لگے اللہ کے نبی جی سچی بات یہ ہے بس سستی کی بنا پر آپ کے پاس نہیں پہنچ سکے، احزاب میں آپ کے ساتھ شامل نہیں ہو سکے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس بھیجا، اللہ نے وحی اتاری ان کا سوشل بائیکاٹ کر دو، کوئی میل جول نہیں رکھنا۔ تقریباً 40 دن تک کسی نے نہیں بلایا، حتیٰ کہ ان کی گھر والیوں کو بھی گھر بھیج دیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ اب یہ صحابی پریشان ہے، کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بالآخر اللہ نے توبہ قبول کی، اللہ نے توبہ قبول فرمائی۔ کسی صحابی نے آ کے بتایا کعب تمہاری توبہ اللہ نے قبول فرما لی ہے۔ کعب اسی وقت دوڑے دوڑے آئے، کہتے ہیں میں جب اللہ کے رسول کے پاس پہنچا، اللہ کے نبی کو آ کے سلام کیا تو آپ نے سلام کا جواب دیا، اور خوشی کی وجہ سے آپ کا چہرہ بہت ہی زیادہ چمک رہا تھا۔ اور پھر صاحب کہتے ہیں جب آپ کا چہرہ خوشی سے چمکتا نا تو ایسے محسوس ہوتا کأنہ قطعۃ القمر، گویا کہ چاند کا ٹکڑا ہے جو چمک رہا ہے۔
اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کیا بتاؤں کہ رسول اللہ کیسے خوبصورت تھے، کیسے حسین و جمیل تھے، کیسے عمدہ شکل و صورت تھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی. کہتے ہیں بس یہی کہتا ہوں کأن الشمس تجری فی وجہہ، ایسے محسوس ہوتا تھا کہ گویا کہ سورج آپ کے چہرے میں چل رہا ہے. اتنا چمکدار چہرہ اور پھر جاذب نظر. اللہ اکبر، جو دیکھتا بار بار کوشش ہوتی کہ محمد مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھو. اور وہ چہرہ کیسا چہرہ تھا؟ جب ہجرت کر کے مدینہ میں آپ تشریف لائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں ہجرت کر کے تشریف لائے، لوگ باہر نکلے، مسلمان باہر نکلتے، انتظار کرتے، پھر واپس آ جاتے، اگلے دن پھر جاتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرتے. بالآخر کسی یہودی نے آ کے بتایا او مسلمانوں، جس کا تم انتظار کر رہے تھے تمہارا نبی آ گیا ہے. مسلمان باہر نکلے. عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ یہودیوں کے بہت بڑے اور عالم، بہت جلیل القدر عالم، بلکہ سرتاج العلماء، علماء میں سے سب سے بلند پائے کے عالم یہودیوں کے، وہ عبداللہ بن سلام بھی باہر نکلے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک دیکھا تو کیا کہتے ہیں لیس بوجہ الکذاب، جو ہی میری نظر پڑی محمد مصطفیٰ کے چہرے کے اوپر، اسی وقت میری زبان سے بے ساختہ نکلا لیس بوجہ الکذاب، یہ کسی جھوٹ بولنے والے کا چہرہ نہیں ہو سکتا. رسول اللہ کا چہرہ دیکھا اور ادھر پڑھ لیا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ. کیسا حسین و جمیل چہرہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا. حضرت علی سے پوچھا گیا بتائے تو صحیح اللہ کے نبی کس قدر خوبصورت تھے. حضرت علی کیا فرماتے ہیں لم ارى قبلہ ولا بعدہ مثلہ، مجھ سے کیا پوچھتے ہو، ایسا حسین و جمیل نہ میں نے آپ سے پہلے کوئی دیکھا اور نہ ہی آپ کے جانے کے بعد کوئی اور دیکھا ہے. ایسے خوبصورت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے مدینہ کے مسجد نبوی کے اندر آئے، دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں. جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ اکبر رسول اللہ کو دیکھنا شروع کر دیا اور حضرت جابر خود کہتے ہیں علیہ حلۃ حمراء، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس سرخ رنگ کا تھا، یا آپ نے جو جبہ پہنا ہوا تھا، یہ جو عربی لوگ پہنتے ہیں نا اس طرح کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبہ زیب دام کیا ہوا اور وہ سرخ رنگ کا جبہ تھا. حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں میں نے چاندنی رات میں دیکھا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو، میں دیکھتا رہا، اچانک میری نظر آسمان کی طرف اٹھی، آسمان پر 14ویں رات کا چاند بھی موجود ہے. اب جابر کہتے ہیں میں بار بار کبھی رسول اللہ کے چہرہ مبارک کی طرف دیکھتا ہوں، کبھی اس آسمان کے چاند کی طرف دیکھتا ہوں، وہ بھی چمکنے والا چاند ہے اور ادھر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک بھی چمک رہا ہے. اب میں دیکھتا رہا انظر الی رسول اللہ وانظر الی القمر، کبھی چاند کی طرف اور کبھی اس اللہ کے رسول کے چہرہ مبارک کی طرف. بالآخر حضرت جابر بن سمرہ کہتے ہیں اللہ اکبر انادی ہوا انادی احسن من القمر، بار بار دیکھنے کے بعد مجھے اندازہ ہو گیا کہ محمد مصطفیٰ تو چاند سے بھی زیادہ خوبصورت ہیں، چاند سے بھی زیادہ. اور کسی کی نے اسی حدیث کا ترجمہ اور اسی حضرت جابر کی باتوں کا ترجمہ اپنے انداز میں کیا. روایت کرندہ ہے جابر سہارا، میں ایک رات ڈٹھا محمد پیارا، چنو چودویں تے کوئی کوئی ستارہ، میں دیکھا دوبارہ دوبارہ دوبارہ، اللہ دی قسم چند مدھم دسی آیا، محمد دا چہرہ سونا نظری آیا صلی اللہ علیہ وسلم.
اتنے زیادہ خوبصورت، اتنے زیادہ حسین و جمیل محمد مصطفیٰ. اسی لیے تو حضرت حسان نے کہا تھا احسن منک لم تر قط عینی واجمل منک لم تلد النساء خلقت مبرأ من کل عیب قد خلقت کما تشاء. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ خوبصورت. میری آنکھ نے ایسا خوبصورت کوئی نہیں دیکھا، میری آنکھ نے ایسا حسین و جمیل کوئی نہیں دیکھا. لم تلد النساء، میری آنکھ دیکھتی کیسے؟ کسی ماں نے ایسا حسین و جمیل جنا ہی نہیں ہے. ایسے محسوس ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی جیسے جیسے کہتے چلے گئے اللہ آپ کو بناتا چلا گیا. یہ نبی کائنات محمد مصطفیٰ اللہ اکبر. اور باقی بھی آپ کا حلیہ مبارک حضرت ابو جحیفہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو جحیفہ فرماتے ہیں میں نے پکڑا ہاتھ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا. جب میں نے ہاتھ پکڑا، ہاتھ پکڑ کے اپنے چہرے کے اوپر رکھا. حضرت ابو جحیفہ فرماتے ہیں، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، ابو جحیفہ فرماتے ہیں جب میں نے آپ کا ہاتھ پکڑ کے اپنے چہرے کے اوپر رکھا تو ابو جحیفہ فرماتے ہیں ہیا ابرد من الثلج. اللہ کے نبی نے جب ہاتھ رکھا آپ کا ہاتھ مبارک برف سے زیادہ ٹھنڈا تھا. اطیب رائحۃ من المسک، اور آپ کا ہاتھ مبارک اس سے کستوری سے بھی زیادہ خوشبو آ رہی تھی، کستوری سے بھی بڑھ کر خوشبودار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ. حضرت انس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلیوں کو پکڑا. حضرت انس کہتے میں نے، اور یہ انس کون ہے؟ خادم مصطفیٰ ہیں، آپ کی خدمت کرنے والے ہیں، 10 سال تک رسول اللہ کی خدمت کرنے والے. کہتے میں نے اللہ کے نبی کی ہتھیلیوں کو پکڑا اور اس کے علاوہ ریشم کو بھی میں نے پکڑا، موٹا ریشم بھی، باریک ریشم بھی، اس کو بھی میں نے ہاتھ لگایا، چھوا. حضرت انس فرماتے ہیں لیکن حضرت انس کہتے ہیں محمد مصطفیٰ کی ہتھیلیاں تو ہر قسم کے ریشم سے زیادہ نرم بھی تھی اور ملائم بھی تھی، نرم و ملائم. اور حضرت علی فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلیاں گوشت سے پر تھی، آپ کے پاؤں مبارک کے تلوے گوشت سے پر تھے. حضرت جابر فرماتے ہیں آپ کی ایڑیاں پتلی تھی. اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کے متعلق حضرت علی فرماتے ہیں آپ کا سر مبارک بڑا تھا، آپ کا ہر جوڑ بڑا ہی کشادہ تھا. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک کے اوپر سینے سے لے کے ناک تک باقی بال نہیں تھے، سارے پیٹ کے اوپر کوئی اور بال نہیں تھا، بس باریک سی لکیر تھی بالوں کی سینے سے لے کے ناک تک. اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قد مبارک بھی درمیانہ تھا، نہ آپ بہت لمبے قد والے تھے نہ ہی آپ قصیر تھے، چھوٹے قد والے تھے، درمیانہ قد تھا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا. حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کشادہ دہن تھے محمد مصطفیٰ. حضرت جابر فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں سرخ ڈورے تھے اور یہ آپ کی پلکیں بالکل لمبی تھی اور بالکل اللہ اکبر پتلی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پلکیں، آپ کا جو ہے وہ ناک مبارک بہت ہی زیادہ پتلا تھا، حسین و جمیل تھا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک بھی بڑے خوبصورت تھے. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک گھنی تھی اور اسی طرح آپ کی جو اللہ اکبر مونچھیں تھے وہ ساتھ لگی ہوئی تھی، کٹواتے تھے محمد مصطفیٰ مونچھیں. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی پنڈلیاں بھی بڑی ہی زیادہ چمکدار تھیں، آپ کی بغلیں بھی بہت زیادہ چمکدار تھی. حضرت انس فرماتے ہیں اتنی خوشبو تو عنبر کے اندر بھی نہیں ہے، اتنی خوشبو تو کستوری کے اندر بھی نہیں ہے، اور اس کے علاوہ جتنی بھی عمدہ خوشبوئیں ہیں اتنی خوشبو تو ان کے اندر بھی نہیں ہے جتنی خوشبو آپ کے جسم مبارک سے آیا کرتی تھی. اتنا زیادہ خوشبودار. بلکہ حضرت انس ہی فرماتے ہیں ایک دفعہ نبی کائنات محمد مصطفیٰ تشریف لائے ہمارے گھر کے اندر، آپ نے قیلولہ کیا، دوپہر کے وقت نہ آرام فرمایا. تو جب دوپہر کے وقت آرام فرمایا
حضرت انس کہتے ہیں آپ سو رہے تھے، آپ کو پسینہ آیا ہوا تھا، یہ صحیح حدیث ہے، صحیح بخاری کی ہے، صحیح مسلم کی، آپ کو پسینہ آیا، حضرت ام سلیم جو حضرت انس کی والدہ ہیں وہ آ گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے کو دیکھا، فوراً ایک شیشی لے کے آئی اور شیشی لا کے اکٹھا کر کے آپ کا پسینہ اپنی شیشی کے اندر اس کو محفوظ کرنا شروع کر دیا۔ اتنے میں آنکھ کھل گئی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ نے فرمایا ام سلیم یہ کیا کر رہی ہو؟ کہنے لگی اللہ کے نبی جی آپ کا پسینہ جمع کر رہی ہوں اور اس کو اپنی خوشبو میں جو ہے وہ استعمال کریں گے ہم، اور اس کے ذریعے خوشبو حاصل کریں گے، اس لیے کہ آپ کا پسینہ تو سب سے ہی زیادہ خوشبودار ہے، اس سے بڑھ کر کوئی خوشبو کسی خوشبو کے اندر نہیں ہو سکتی۔ یہ حلیہ ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اس حسین و جمیل نبی کو اللہ نے ہماری طرف بھیجا، صحابہ کرام اسی لیے تو تڑپتے تھے آپ کے دیدار کے لیے کہ ہمیں رسول اللہ کا دیدار جو ہے وہ مل جائے، وہ تڑپتے تھے کہ اللہ کے نبی کا جیسے دیدار دنیا میں ملا آخرت میں بھی ہمیں نصیب ہو جائے۔ وہ ایک پل بھی آپ سے علیحدہ نہیں ہونا چاہتے تھے۔ ایک صحابی نے نا اللہ اکبر دنیا کے معاملات کو ترک کر دیا رسول اللہ کی صحبت کے لیے کہ اللہ کے نبی کے دیدار سے کسی وقت بھی محروم نہ ہو جاؤں، اور وہ تڑپا کرتے تھے۔ ہمیں آج فکر نہیں ہے، بس ہم یہ چاہتے ہیں دنیا میں ہی جس انداز سے جو جس کا دل چاہتا ہے وہ اس طرح تعریف کرتا چلا جائے، لیکن آخرت میں رسول اللہ کا دیدار، رسول اللہ کا اللہ اکبر چہرہ مبارک، آپ کا رخ انور اس کو حاصل کرنا، اس کے لیے ہماری محنت اور کوشش ہی نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ، بس اطاعت کر کے دکھاؤ محمد مصطفیٰ کی، اپنا ہر عمل بنا کے دکھاؤ رسول اللہ جیسا، اللہ تمہیں نبیوں کا ساتھ عطا فرمائے گا، محمد مصطفیٰ کا ساتھ اللہ تمہیں ملے عطا فرمائے گا، لیکن اس کے لیے دنیا میں محنت کی ضرورت ہے۔ اللہ اس پیارے نبی کا ساتھ ہمیں جنت میں عطا فرما دینا، اگر دنیا میں ممکن ہو تو خواب میں ہی ہمیں اس نبی کا دیدار عطا فرما دے۔ پنجابی کا ایک شاعر نا بڑی پیاری بات کرتا ہے، کہتا میں صدقے سونا مکڑا چن جگ ویکھنے دا بکڑا، ویکھاں تے کٹ جائے دکھڑا ہووے ہرا دل سکڑا، تھر جانے اکھیاں میریاں جو سپنے آنے کیریاں، کوئی چہرے نو تلوار کہے تلوار دی کوئی دھار کہے، کوئی بجلی دا لشکار کہے کوئی بدر دا چمکار کہے، میں چن کہاں انصاف نہیں، چن دا تے چہرہ صاف نہیں، چن آپ بھکھا عید دا پج لا کے آوے عید دا، اتھے چن جانے کونیا سورج دی نیوی تونیا، جا پوچھ جا کے حبشی بلال نو جس ڈٹھائی آمنہ دے لال نو۔ اس نبی کا دیدار اللہ ہمیں خواب میں ہی عطا فرما دے، اور حقیقی طور پر اللہ جنت میں پیارے نبی کا ساتھ اللہ ہم سب کو عطا فرما دے۔ اس کے لیے اطاعت، فرما برداری، اتباع، آپ کی ایک ایک ادا سے محبت، آپ کی ایک ایک سنت سے پیار، اللہ کہتے تم یہ کام کر لو اللہ جنت کا داخلہ بھی دے گا، رسول اللہ کا ساتھ بھی عطا فرمائے گا۔ اللہ ہم سب کے نصیب میں فرما دے۔